السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اقبال ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان نیر اقبال۔ ناظرین کرام، آج میں ایک واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں نے بھی کچھ دن پہلے یہ واقعہ سنا تو میرے دل کو اس نے بہت اثر کیا اور مجھے لگا کہ یہ آپ سب کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، ضروری نہیں ہوتا ہے کہ انسان کوئی عقل کی بات، کوئی شعور کی بات، کوئی سمجھداری کی بات ہمیشہ کسی باشعور شخص سے، صاحب علم شخصیت سے، کسی بڑے سے، کسی دانشور سے، کسی بزرگ سے سنے یا سمجھے۔ بعض دفعہ ایک معمولی انسان، ایک ان پڑھ انسان یا ایک چھوٹا بچہ ایسی بات کر دیتا ہے کہ جو آپ کو سمجھنے کے لیے یا وہ آپ کو بات شعور دینے کے لیے کافی ہوتی ہے، بشرطے کہ انسان اس کو حقیقی معنوں میں سمجھے۔ واقعہ سب سے پہلے میں آپ کو اس کا جو ہے وہ واقعہ بتاتا ہوں اور پھر اس کے کیا نتائج میرے ذہن میں آتے ہیں وہ انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو جو ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ چند دن پہلے کی یا چند ہفتوں پہلے کی بات ہے۔ ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ہمیں ایک واقعہ بتایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ہمارا گاؤں ہے جہاں کے وہ رہنے والے ہیں، وہاں ایک بچہ تیسری یا چوتھی کلاس کا پڑھتا تھا، ایم ڈی بچہ، اور اس کے ساتھ ایک بچہ جو ویرس جماعت تھا وہ بھی پڑھتا تھا اسی کی کلاس میں۔ دونوں ہم عمر تھے اور ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ تو ان دونوں بچوں کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے، وہ جو ان کا آپس میں مکالمہ ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ صاحب بتاتے ہیں کہ وہ جو غیرت جماعت بچہ تھا وہ ذرا اچھے گھر کا تھا، امیر گھرانے کا تھا، اور جو بچہ احمدی بچہ تھا وہ تھوڑے درمیانے گھر کا یا غریب گھر کا کہنے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن دونوں کلاس میں بیٹھے تھے تو جو امیر گھر کا غیرت جماعت جو بچہ تھا وہ اس سے پوچھتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس موٹر سائیکل ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمارے گھر میں تو موٹر سائیکل نہیں ہے۔ تو وہ پہلے والا بچہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو موٹر سائیکل ہے، ہم نے تو نئی نکلوائی ہے۔ پھر وہ اس کو دوسرا سوال کرتا ہے کہ تمہارے پاس گاڑی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، ہمارے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے، موٹر سائیکل نہیں ہے، تو گاڑی کدھر سے ہوگی؟ تو وہ پہلے والا بچہ غیر جماعت جو تھا وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو گاڑی بھی ہے۔ اسی طرح اس نے پوچھا کہ تمہارا گھر کتنا بڑا ہے، تمہاری زمین جائیداد کتنی ہے، تم لوگ کتنے امیر ہو، یہ وہ اس طرح کی اس نے چند ایک باتیں پوچھی۔ تو بچے نے کہا کہ نہیں، ہمارا تو اتنا زیادہ ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں۔ اس بات چیت کے دوران وہ جو احمدی بچہ تھا وہ اس سے پوچھتا ہے، اچھا مجھے یہ بتاؤ، ایک چیز میرے پاس ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ وہ غیر جماعت بچہ کہتا ہے کہ ہاں بتاؤ، کون سی ایسی چیز ہے؟ تو وہ احمدی بچہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس حضور ہیں، کیا تمہارے پاس حضور ہیں؟ تو وہ چپ کر گیا، اس نے بولا کہ نہیں، ہمارے پاس اس وقت حضور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پاس حضور ہیں۔ تو یہ واقعہ اس بچے نے پھر اپنے گھر والوں کو جا کے بتایا کہ میرا آج یہ بات چیت ہوئی ہے۔ اس چھوٹی سی بات میں سمجھتا ہوں کہ دو پہلو ہیں جو میری نظر میں آئے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ جتنی بھی خدا تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جس طرح وہ بچہ گنوا رہا تھا کہ گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکل ہیں، جائیداد ہے، گھر ہے، جتنی خدا تعالیٰ کی نعمتیں ہیں یا فضل ہے، وہ وقت کے امام کو ماننے بغیر اس میں ذرا برابر بھی خدا کا فضل شامل نہیں ہے، خدا کی برکتیں شامل نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ جو ہماری آنے والی چھوٹی نسل ہے اس کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہے
کہ ہمارے پاس حضور ہیں، ہمارے پاس خلافت ہے، ہمارے پاس ہم اس امام مہدی اور اس کے بعد اس کی قدرت ثانیہ کے ماننے والے ہیں، تو یہ ہمیں چھوٹی سی بات بہت سارے سبق دیتی ہے۔ اور بڑا اس واقعہ نے میرے دل پہ اثر کیا، اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہماری نسلوں میں بھی خلافت سے محبت، خلافت کی اہمیت کو ہمیشہ اجاگر رکھے اور قائم رکھے، اور ہم زندگی کے ہر کام میں، ہم زندگی کے ہر امور میں خلافت سے رہنمائی لینے والے ہوں، خلافت کی منشا کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والے ہوں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔